نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم وحفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباده من عبادك يعزمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقولون يا رب إن فيهم فلانا الخطاء إنما اعتقنهم اعتناقا فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے کی پھرنے کی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ کے پاس آسمان پر بیچتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے ہمارے رب، ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں، قرآن، ایمان، اسلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب، ان کے ساتھ ساتھ ایک گناہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیونکہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، اللہ جل شانہ کے نیک اور صلحاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ ان کے مجالس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہے، حدیث کی باتیں ہوتی ہے، آخرت کی باتیں ہوتی ہے، دنیا کی مذمت کی جاتی ہے اور آخرت کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے مجلسوں پہ اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں میں شروع میں فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا رب اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسا انسان دنیا میں پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور ہم تیری تقدیس اور تسبیح کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی ذکر کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، وہ تو اللہ جل شانہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ان کو میری رحمتوں سے ڈھانپ دو۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نیک صحبتوں کو اختیار کرے، اللہ والوں کے مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دے اور اپنے فارغ اوقات میں اللہ والوں کے بیانات سنے۔ موبائل میں ہم جو فضول چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بجائے اللہ والوں کے بیانات سنیں، تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں۔ اسی سے انشاءاللہ ہماری یہ 2 دن کی زندگی ہے یہ قیمتی بن جائے گی، ورنہ تو یہ ہمارے اوپر وبال ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔